الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء و سید المرسلین۔ ہماری اس فہم قرآن کلاس کا موضوع ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت و حیثیت، اور اس سلسلے میں ہم قرآن حکیم کی کچھ آیات اور کچھ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کریں گے۔ سورہ زخرف کی آیات آپ کے سامنے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر ایسا نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی امت ہو جائیں گے، یعنی ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ، تو ہم بنا دیتے ان لوگوں کے لیے جو رحمان سے کفر کرتے ہیں، لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا، ان کے گھروں کی چھتیں، مِن فِضَّةٍ، چاندی سے، وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، اور وہ سیڑھیاں جن سے وہ اوپر چڑھتے ہیں اپنے بالا خانوں کی طرف، وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے، ابوابًا دروازے، وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور وہ تخت جن پہ وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، وَزُخْرُفًا، اور سونے کے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی طریقے کے ہو جائیں گے، ایک ہی امت ہو جائیں گے، یعنی کفر کی طرف چلے جائیں گے، تو ہم خدائے رحمان سے کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں اور ان کی سیڑھیاں جن سے وہ اپنے بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، اور ان کے دروازے اور ان کے تخت جن پر وہ تکیے لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ تو محض حیات دنیا کی متاع ہے، یعنی دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ دنیا کے لیے آخرت کے مقابلے میں متاع کا لفظ آیا ہے، یہ ہم بار بار پڑھیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم اس کے معنی آپ کو بتا دیں۔ متاع کا مطلب ہے معمولی، تھوڑا سا بے قدر و قیمت سامان، تھوڑی سی پونجی۔ تو دنیا آخرت کے مقابلے میں متاع ہے۔ قرآن حکیم میں یہ لفظ بار بار آیا ہے، ہم آنے والی آیات میں پڑھیں گے۔ مزید آیات دیکھیے، فرمایا گیا وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں ہے مگر ایک کھیل ہے اور دل کا بہلاوا ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اور اصل جو زندگی کا گھر ہے وہ دار الاخرہ ہے، آخرت کا گھر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے۔ سورہ مومن میں کیا فرمایا گیا؟ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا کی زندگی متاع ہے، تھوڑا سا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جو اصل قرار کا گھر ہے، اصل قیام کا گھر ہے، وہ آخرت ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، ان سے کہو کہ دنیا کا سرمایہ زندگی تھوڑا ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ، اور آخرت ایک خدا ترس انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ، اور تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، وَزِينَتُهَا، اور اس کی زینت ہے، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَىٰ، اور باقی رہنے والا ہے۔ أَفَلَا تَأْكِلُونَ، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ اسی سلسلے میں کچھ احادیث مبارکہ بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا گیا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِندَ اللَّهِ، کہ اگر اس دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک کیا ہوتی، جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی، ما سقا کافرا منہا، تو وہ اس میں سے کسی کافر کو نہ پلاتا، شربۃ ماء، پانی کا ایک گھونٹ بھی۔ یعنی اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہ جیسے تو کوئی پردیسی ہے، او عابر سبیل، یا مسافر ہے، دنیا میں ایسے زندگی گزار جیسے تو پردیسی یا مسافر ہے۔ مزید دیکھیں اگلی حدیث، واللہ ما الدنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، کہ اللہ کی قسم دنیا کی آخرت کے مقابلے میں مثال ایسے ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، پھر دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لائی ہے۔ یہ احادیث مبارکہ ہیں جس سے ہمیں دنیا کی زندگی کی حیثیت اور حقیقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں کی چٹائی پر سو رہے تھے، جب آپ جاگے
تو آپ کے پہلو پر اس کے چبھنے کے نشانات تھے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا اے اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے اچھا سا بستر تیار کر دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں ما لی ولی دنیا، میرا دنیا سے کیا تعلق، ما انا فی الدنیا الا کراکب، کہ میں اس دنیا میں نہیں ہوں مگر ایک راکب سوار مسافر، میرا اس دنیا سے کیا تعلق، میں تو دنیا میں ایک سوار ایک مسافر کی طرح ہوں۔ استظل تحت شجرۃ، جو کسی درخت کے سائے میں دوران سفر ٹھہرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑا سا آرام کرتا ہے، ثم راہا، اور پھر چلا جاتا ہے، وترکھا، اور اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر حقیقت کی نگاہ سے دیکھیں تو ہم سب ہی مسافر ہیں، ہم سب نے ہی بہت جلد یہ دنیا چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جانا ہے۔ لیکن پھر بھی قرآن کہتا ہے کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ جو دنیا کی زندگی کو ترجیح دے گا فاما من طغی، تو جس نے سرکشی کی تھی، وآثر الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، فإن الجحیم ہی المأوی، تو دوزخ ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب آپ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ کی ساری کوششیں دنیا کے لیے ہوتی ہیں، آخرت کے لیے کوئی کوشش نہیں کرتے۔ اور اس سلسلے میں قرآن پاک میں ہمیں رہنمائی یہ ملتی ہے کہ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہو، اس کا ارادہ کرے، نوفی الیہم اعمالہم، تو اس کی ساری کارگزاری کا پھل اسے لوٹا دیا جاتا ہے، دے دیا جاتا ہے، فیہا، اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور اس میں ان کے ساتھ کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، مگر آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہاں معلوم ہو جائے گا کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا، وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما کانوا یعملون، کہ جو کچھ انہوں نے دنیا میں بنایا وہ سب ملیا میٹ ہو گیا اور ان کا سب کیا دھرا محض باطل ہے۔ تو جو صرف دنیا چاہے گا اور دنیا کی خوشنمائیوں کا طالب ہوگا اسے دنیا ہی دی جائے گی، لیکن آخرت میں کیا کہا کہ لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے کہ جو کوئی اس دنیا میں جلدی حاصل ہونے والے فوائد کا خواہش مند ہو اسے یہی ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی جسے دینا چاہیں۔ پھر کیا ہے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر اس کے مقسوم میں جہنم لکھ دیتے ہیں، یصلاھا مذموما مدحورا، جسے وہ تاپے گا ملامت زدہ اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اب یہ اگلی آیت غور کرنے والی ہے، اس پہ غور فرمائیے گا۔ ومن اراد الآخرۃ، اور جو آخرت کا ارادہ کرے، آخرت کا خواہش مند ہو، وسعی لہا، اور اس کے لیے کوشش کرے، سعی کرے، سعیہا، کیسی کوشش کرے، جیسی کہ کرنی چاہیے، جیسی کوشش کرنی چاہیے، جیسی صحیح کرنی چاہیے، وہو مؤمن، اور ہو وہ مومن، یہ شرط ہے، ایمان اور عمل صالح، فاولئک کان سعیہم مشکورا، تو ایسے ہی لوگ ہیں کہ جن کی سعی مشکور ہوگی، یعنی جن کی کوششوں کی قدردانی کی جائے گی، ان کی کوششیں ضائع نہیں جائیں گی۔ اگر آخرت کے خواہش مند ہیں تو آخرت کی سعی کرنی پڑے گی، آخرت کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، آخرت کے گھر کے لیے اپنے اچھے اعمال کی صورت میں، اچھے ایمان کی صورت میں اپنے لیے وہاں توشہ بھیجنا ہوگا۔ اور یہ ذہن میں رہے، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، کہ دنیا کے ملکوں میں یہ جو تقلب ہے، یہ جو آنیاں جانیاں ہیں، یہ جو چلت پھرت ہے، کس کی؟ الذین کفروا، کافروں کی، جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں۔ لا یغرنک، یہ تمہیں کیا کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، متاع قلیل، یہ بہت تھوڑا سا سامان ہے، یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ اس کے برعکس، لیکن الذین اتقوا ربہم، جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہیں، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے ان کے لیے، وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اور سورہ محمد میں فرمایا گیا وہی بات ہے کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور کفر کرنے والے بس دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں۔ دیکھیں کہا گیا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، جیسے جانور کھاتے ہیں ایسے کھا رہے ہیں۔
वन्नारु मस्वा लहुम, और उनका आखिरी ठिकाना आग है, दोज़ख है, जहन्नम है। तो हमारे लिए क्या सबक है कि वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा और कुछ नहीं। ये दुनिया की जिंदगी महज धोखे का सामान है। गुरूर धोखे को बोलते हैं ना, हम कहते हैं ना कोई गुरूर नफ्स में मुब्तला हो गया, तो इसका मतलब उसे धोखा हो गया अपने बारे में, वो किसी धोखे में पड़ गया। तो अल्लाह ताला क्या फरमाता है, साबिकू इला मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, कि दौड़ो और मुसाबिकत करो, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। किस तरफ? मगफिरतिम मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ, व जन्नतिन, और उस जन्नत की तरफ, अर्जुहा का अर्जिस समाई वल अर्द, जिसकी वसअत आसमान और जमीन जैसी है। ओ इद्दत लिल्लज़ीना आमनु बिल्लाहि व रुसुलिही, और वह मुहैया की गई है, तैयार की गई है उन लोगों के लिए जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाते हैं। और ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह बड़े फजल वाला है। तो दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा और कुछ भी नहीं। जो असल जिंदगी है, जो असल जिंदगी का घर है, वो आखिरत का घर है। यहाँ जिसको भी जो कुछ मिला है वो मुस्तकिल नहीं है, आर्जी है और आजमाइश के दर्जे में है। मौत ने एक दिन सब कुछ छीन लेना है। यहाँ जो बादशाह है वो असल में बादशाह नहीं है, और जो फकीर है वो असल में फकीर नहीं है। जो असल फैसले होने हैं मेरिट पर, वो आखिरत में होने हैं, और वहां ईमान और अमल सालेह का सिक्का चलने वाला है, और कुछ नहीं। दुनिया तो अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर से भी ज्यादा हकीर है, ये धोखे का घर है। और अगर सारे लोग काफिर न हो जाते तो अल्लाह ताला काफिरों को दुनिया में इतना माल देता कि उनके घरों के दरवाजे और उनके छतें और सीढ़ियां और उनके तख्त सब सोने और चांदी के होते। ये दुनिया बहुत थोड़ा सा सामान है, ये खत्म हो जाने वाला है, और इसकी हमेशा की जिंदगी के साथ कोई निस्बत ही नहीं है। असल जिंदगी का घर आखिरत का घर है। अल्लाह हमें आखिरत में नाकाम न करे। आमीन सुम्मा आमीन।